ہم کتابوں میں پڑھتے تھے خون سے تاریخ لکھنا، غزہ کے مسلمانوں نے اپنے خون سے کتابوں میں نہیں اس زمین پہ تاریخ لکھ دی ہے، لہو سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ آئے، وہاں پہ ایگریمنٹس ہوئے، یہاں ایگریمنٹس کے دوران مجھے کوئی غزہ کا ذکر نظر نہیں آیا، خاطر خواہ ٹریلین آف ڈالر، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، طیارے گفٹ کیے جا رہے ہیں، خریداری کا معاہدہ، 243 ارب کے دفاعی معاہدے ریاتھون اور جنرل ایٹامکس کے ساتھ قطر کے، پھر اسی طرح ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرح مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں سے وہ خزانہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بتائیں نا ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اٹ از آلویز اے پلیئر راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا، نقوی صاحب ہیں اور احمد حسن، اٹس اے گریٹ آنر۔ دیکھیں یہود کی جو اپلیکیشن ہے یا ہنود کی اپلیکیشن ہے ریلیجس پوائنٹس آف ویو سے، یہ تو ہمیں ہمارے مذہب میں ہمارے قرآن نے بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وٹ از دیٹ ریلیشن شپ، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب میں ذرا اس کو تھوڑے سے نا دوسرے جو جیو پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں، بیکاز یہ جتنی اب ہم باتیں کریں ساری ریئلٹی ہے جی۔ اور انفارچونیٹلی مجھ سے آپ نے اسی کرسی سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو امہ کے مسائل ہیں یا امہ کے جو چیلنجز ہیں، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیلنجز اس چیز کو ہوتے ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہے، تو امہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو کتابوں میں تو آئی تھنک ہمیں بھی ریئلسٹ چیک لگانا چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں کیا گیا۔ ماضی کی چیزیں ہیں، انٹرسٹ ہیں جی۔ امریکہ کلیم کرتا ہے بگ ڈیموکریسی ہونے کا، ڈیموکریسی، لیکن ہمیشہ ڈیل جو کرتا ہے وہ ادھر کنگ شپ کے ساتھ کرتا ہے یا ڈکٹیٹرز کے ساتھ کرتا ہے، ان کا بہت اچھا ایٹیٹیوڈ، دے آر کمفرٹیبل ان دس ارینجمنٹ۔ تو یہ جدھر جدھر انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر لینڈ کا، ہر ریلیشن شپ کا اپنا انہوں نے ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے، یہی فارمولہ وہ اسرائیل یا مڈل ایسٹ میں انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ لگا۔ اچھا دے کریٹ این انوائرمنٹ جس میں پہلے وہ آپ کے لیے ایک تھریٹ، یہ ان کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے جی ہمیشہ، اور یہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے پہلے ایک تھریٹ کریٹ کرتے ہیں، ہم سارے اس سے گزرے ہیں، ادھر کی لیڈرشپ کے لیے ایک تھریٹ کریٹ کی جاتی ہے۔ اب وہ کنٹرول قیاس ہے یا قیاس ہے، وہ ابھی آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب احمد الشرع آج سے کچھ سال پہلے کچھ اور کسی اور ڈومین میں تھے، ہی بلانگ ٹو سم ادر، آج جولانی بن کے، اور آج جولانی جب بنے ہیں تو جب انہوں نے سوٹ پہنا ہے اور فیصل صاحب کی طرح ٹائی شائی انہوں نے جب لگائی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ از میٹنگ ہم، آج شام ڈفرینٹ ہو رہا ہے، تو یہ انٹرسٹ ہے سامنے۔ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ لاسٹ ایئر جب آئے تھے تو اسرائیل ایک پیوٹ رکھتا تھا وزٹ پہ، کہ اس دفعہ انہوں نے اس کو اوائڈ کیا ہے، شو یہ کر رہے ہیں کہ جی میں اس کانفلکٹ کو بھی اب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹ ٹاکس کی بات کی انہوں نے، ایران کے ساتھ بھی بات کی ہے، اپنا بھی اچھا وہ امریکن بزنس بھی ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، چونکہ خود بھی بزنس مین ہے، اور اب یہ ورلڈ اور اب انٹرنیشنل پولیٹکس اب یہ ٹریڈ کا نام ہو گئی ہے جی۔ ادھر امبانیز اور اڈانیز انڈیا میں ابھی ڈیلیں کیا کریں گے، پولیٹکس بھی انہی کے مطابق چلے گی۔ امریکہ کا بھی جو ہے اس میں ایلن مسک، ان کی اپنے کشنر، ان کے اپنے ریلیٹیوز، لاٹ آف بزنس۔ اچھا پھر عرب میں بھی جو لیڈرشپ ہے ان کے بھی اپنے بزنسز ہیں، فیملی بزنسز ہیں۔ سو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں، پولیٹیکل ایشوز تھوڑے سے پیچھے جا رہے ہیں، اور بزنس لیڈ ٹریڈ ہیز بیکم اے میجر ٹول۔ وہ اس میں اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی بھی ہے، میجر ٹول ہو رہا ہے، فیملیز اسٹیبلش ہو رہی ہیں، تو اس کے بیچ میں غزہ کی سٹوری بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ آپ جو موریلٹی، انسانیت کی بات کر رہے ہیں، وہ دیکھیں نا، جب نیتن یاہو نے وزٹ کیا امریکہ کا تو اپنے پہلو میں کھڑا ہو کے وہ اس کی کنسٹرکشن کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روئن میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کو میں ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پہ وہ لے رہے ہیں کہ جی میں اس کو رویرا بناؤں گا، اور ساتھ کون کھڑا ہے؟ جس نے روئن کیا ہے۔ تو دس از دی ریالٹی۔ یہ بتائیں کہ ہم تھوڑا اس کو موضوع کو اس طرف موڑتے ہیں کہ جیسے فلسطین میں یہودیت حملہ آور نہیں ہے، فلسطین ہمارا کسی مذہب سے کوئی اختلاف نہیں، قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب جو آؤ ان چیزوں پر جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اور میثاق مدینہ سب سے بڑی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیورس انکلوسیونیس کی بات کی، اس میں پاکستان میں کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، سب کا احترام ہے، بلکہ ہمارے خود میرے اکیڈمیا میں دوست ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اچھا ریلیشن شپ ہے، اسلام سب کے لیے۔ بات ہے سیہونزم کی، وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہندوتوا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو بنیان و مرصوص ہوا ہندوتوا کے خلاف، ادھر امپیکٹ سیہونزم کا وہ کھنڈر بنا دیا۔ انہوں نے بھی سوچا اسرائیلی ڈرون بھیج کے، پیچھے تو اسرائیل ہی تھا، پاکستان میں بھی غزہ بنائیں گے، تو ہم نے بنیان و مرصوص بن کے جو اس کو کیا،
تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت زبردست کویشچن کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زائنزم تھرو لیکوڈ پارٹی ان اسرائیل اور ہندوتوا تھرو بھارتیہ جنتا پارٹی RSS انڈیا، بھارتیہ جنتا پارٹی اپلیکیشن اس ریجن میں، دونوں کے ڈیزائنز ایک جیسے ہیں. فرق یہ ہوا کہ وہاں پہ فلسطینی بچے تھے، ابھی راجہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی وہ گولے امریکہ میں بنے ہیں اور یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. وار میں استعمال ہوتے تو کوئی گلا شکوہ نہیں تھا کہ دونوں ایک جیسی ہوتی طاقتیں، دیں ان کو بھی دیں. انڈیا کو بھی ابھی امریکہ بھی اسلحہ دیتا ہے، ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی ان کا اسلحہ ہے. وی ہیو نو ایشوز، ان کو دیتے اگر بیلنس ہوتا یا کچھ وارنگ. جینوسائڈ بچوں پہ جینوسائڈ، تو جینوسائڈ کے لیے یہ چیز ہے، دیٹ از دی ریگریٹیبل تھنگ. اس کا دکھ ہے. آپ ان کو دیں اسلحہ دیں لیکن وہ اگر برابری کی سطح پر. اب یہاں پر بھی اسرائیل کی جو زائنزم کا اپلیکیشن تھی، یہی ماڈل اٹھا کے چائے والے نے پاکستان پہ لگانے کی کوشش. چائے والا، اچھا وہ دودھ پتی والا، دودھ پتی والا گجرات والا. انڈیا میں دو ہے نا، ایک وہ ابھی نندن بھی تو ہے. ہاں تو وہ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلوے کی چائے والا ہے، ریلوے کی چائے والا جو ابھی ملٹی بلینئر ہے، جو آیا دھوتی میں تھا، تھڑے سے تھڑے سے تھا. ہی از ملٹی بلینئر. وہی کنیکشن جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بزنسز کا کیا کنیکشن ہے، وائی دے وانٹ ٹو بی ان پاور اینڈ وائی دے وانٹ ٹو ویج دا وار. وار ہیز بیکم اے اکنامک بزنس ایکٹیویٹی. یہ اپنے بزنسز کو اپنے یہ اچھا ساتھ جوڑ دیں. تو کل اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آسام پہ میں نے اسپیچ سنی ہے کہ جی وہ پاکستان میں ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات پہ فیلڈ مارشل، کس بات پہ، کس چیز پہ؟ تو وہ ایک اپنی پولیٹیکل کمپین کے طور پہ، اور ہیٹ اتنی فیل ہو گئی کہ جنرل عاصم مودی کی زبان پہ اور آسام میں ڈسکس ہو رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا وہ امبیرسڈ ہیں جی، اس وقت امبیرسڈ ہے. آپ نے بات کی تھی کہ یہ کس چیز پہ بنیان مرصوص کیا تھا، تو بنیان مرصوص یہ جو ریوارڈ ہے نا جی، جو جنرل عاصم منیر کو ملا فیلڈ مارشل والا، دس از این آنر. یہ نیشنل آنر ہے، انڈیویجول کا آنر نہیں ہوتا. یہ نیشنل ریزالو، کیونکہ وہ سپہ سالار تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے اور نیشن پوری کی پوری کھڑی تھی. اس لیے انہوں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا اپنی شہداء کو، اپنے غازیوں کو اور اپنی عوام کو. اور ملٹری نے، پاکستان آرمی نے، پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان نیوی نے، DGISPR کو پریس کانفرنس یاد ہوگی جب پہلے دن 2-3 دن کا ایکشن ہو گیا، جب یہ ختم ہوئی تو سب سے پہلا شکریہ پاکستان کی عوام کا کیا، the way they were. تو یہ نیشنل ریزالو کی. اب بنیان المرصوص تھا ڈیفائنس، کہ ہم نے کسی کی اجارہ داری نہیں ماننی، حسینیت تھی اس میں، تو وہ اس کا مظاہرہ کیا پاکستان نے. بڑی خوبصورت. دوسرا مظاہرہ کیا جی ڈیفنس کا، کہ ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں، نمبر ہمارے کم ہو سکتے ہیں. تو جو خندقیں کھودی گئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بدر کا ریوائیول تھا. ٹھیک ہے جی، ریوائیول تھا کہ ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز دکھائی کہ ہمارے پاس پوٹینشل کتنا ہے، اور تیار رکھو اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ وہ جو گھوڑے جو ہمیں حکم ملا کہ پاکستان قرآن کے عین مطابق. تو یہ ریفلیکشن ہے اس قرآن کا. اور آخری چیز ہے انباؤنڈڈ ریزالو. اس نیشن کا جو ریزالو ہم نے شو کیا تو یہ تھا جی بنیان مرصوص، اور اس کو پھر پوری دنیا نے مظاہرہ کیا. اور آج کا پاکستان اگر ہم خود اس کو نہ لے ڈوبے، ہم اس کو، تو there is no، وہ قائد اعظم کے جو ورڈز ہیں نا، there is no power on earth which can undo پاکستان، یہ ایسا ہی رہے گا. ہم نے اپنے ہاؤس کو صرف ٹھیک کرنا ہے. اور یہ بنیان المرصوص یہ تھا. جس شخص کو ڈی ہائیڈریشن ہو، پارکنسن کی علامات ہوں، ڈائبیٹک بھی ہو، بلڈ پریشر بھی ہو، تو ایسے شخص کو، اور اوپر سے جنونی بھی ہو، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی، بچر آف گجرات کا ٹائٹل بھی ہو، یہ سب کچھ ہونے کے، اس نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کیوں بنایا؟ بھائی ان کو تو بنایا یہاں پہ جو قربانیاں ہیں قوم کے لیے کیا ہے. تم وزیر اعظم کیوں بنے ہو کہ گجرات کے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، بابری مسجد کو شہید کیا ہے، کشمیریوں کی نسل کشی کی ہے، اوپر سے تمہیں ڈی ہائیڈریشن ہے، اتنی بیماریاں ہیں، تم پردھان منتری کیوں ہو؟ دیکھیے بڑے ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں جی جہاں تک یہ پہنچے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کی لوک سبھا میں میرے خیال میں 3 یا 4 ان کی سیٹس تھیں جی. ہاں پھر یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یا سیکولر ایک جو فیس ہے، یہ وہی لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی اسپیشلی ناظرین کو کہ جنہوں نے گاندھی کو مارا ہوا ہے جی. ناتھورام گوڈسے ساورکر کا شاگرد تھا RSS کا. اور وہ کس وجہ سے کہ وہ ہندو مسلم بات چیت کرتے تھے، وہ نان وائلنٹ تھے، انکلوزیوٹی کی لیکچر تھا، بات تھی تب. اور یہاں آپ کو اگر تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے، گاندھی جی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کا ہے. جی بالکل. جسٹس دیکھیں نا، جسٹس
اور اس وقت جب پاکستان کا بننا تھا تو گاندھی یا وہ لوگ جو بھی ہندو وہاں پہ رہتے تھے، آپ نے بڑی زبردست شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہم نو مذہب کوئی برا نہیں ہوتا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور لوگوں کو سزائیں بھی دی ہوں، کسی مذہب کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرتا تھا تو سزائیں بھی دی ہیں، بٹ وٹ ایور. تو اس پہ پاکستان جب بن رہا تھا تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ ہمارا معاشرہ الگ ہے، رہن سہن، ٹو نیشن تھیوری، جو ابھی ثابت بھی ہو. بالکل. تو ہم ایکسکلوزیوٹی کی طرف جاتے تھے، ہم نکلنا چاہتے تھے اس سے، اور وہ بات کرتے تھے جوڑنے کی، انکلوزیوٹی کی. اب یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس ڈگر پہ چلی ہے کہ ان کو نکالیں، اور نکال کس کو رہے ہیں؟ مائنورٹیز کو، دلتس کو، مسلمانوں کو، کہ یہ ہم خود الگ ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا ہے چیزوں کو. اچھا، یہ وہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے، اور سلولی اینڈ گریجولی ان کی سی وی میں سب سے بڑا چیز جو ہے وہ ہے کتنا ناحق خون بہایا ہے آپ نے، ٹو بیکم دی چیف منسٹر اینڈ ٹو بیکم دی پرائم منسٹر آف دا اسٹیٹ. تو اسی سی وی کا یہ شاخسانہ ہے. ابھی امت شاہ ڈوول، جس کو میں میڈ آج کل کہتا ہوں، میڈ اپلیکیشن، مودی، امت شاہ اور ڈوول کی جو اپلیکیشن، میڈ اپلیکیشن، اس پورے ریجن، یہ ایبریویشن آپ نے دی ہے میڈ، دوبارہ دہرا دیں. مودی، امت شاہ اینڈ ڈوول.